کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا جو قدم ہے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھے کہ اللہ پاک نے جب سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور قرآن میں فرمایا وَإِذَا قَضَوْا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، فرمایا کہ میں جب سارے نبیوں کی روحوں کو جب اللہ پاک نے اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور میں نے ان سے میثاق لیا۔ میثاق کا مطلب ہے کہ ان سے وعدہ لیا، ان سے عہد لیا، ان سے پختہ وعدہ لیا، اور وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نبوت بھی دوں گا اور میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، کتاب و حکمت بھی دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ آخری نبی بن کر آئے گا، آخری نبی بن کر آئے گا، اور تم سب پر واجب ہے کہ تم اس کے نبوت پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو میں تمہیں نبوت دیتا ہوں، سب نبیوں نے۔ تو سب نبیوں نے وعدہ لیا، وعدہ کیا کہ باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس آخری نبی پر ایمان لاتے ہیں، یہ وعدہ لیا اللہ پاک نے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم سارے نبی کی روحوں سے جب وعدہ لے لیا تو فرمایا کہ اب اس پر گواہ کون ہو، کیونکہ سارے نبی تو ادھر اکٹھے ہیں، تو اس پر گواہ کون ہو؟ تو فرمایا کہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب پر گواہ میں خود ہوں۔ جب یہ سارا وعدہ لیا، اور وعدہ اس طرح ہوتا ہے یا تو پھر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، ہاتھ اٹھا کر بات ہوتا ہے کہ نبیوں سے ہاتھ ہی اٹھا لیے، اور اگر کوئی کہے کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوتا ہے وعدے کا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو وعدہ کر۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ آج یہ بات ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ دی ہے اور وعدہ کہ پڑھیں گے، میں ہاتھ اٹھاؤں گے آپ پڑھیں گے، تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے وعدہ دیں گے، تو وعدے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، وعدہ لینے کے بھی ہو سکتا ہے کہ سارے نبیوں سے ہاتھ بھی اٹھوا لیے اللہ پاک، سارے نبیوں سے ہاتھ بھی اٹھوا لیے۔ تو جب آقا علیہ السلام کی نبوت کا وقت آیا تو سارے نبیوں نے گردنیں جھکا دی، سارے نبیوں نے گردنیں جھکا دی اور عرض کی کہ باری تعالیٰ ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اس نبی پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے صدقے سے اللہ پاک نے ان کو نبی بنا دیا، ان کے صدقے سے اللہ پاک نے ان کو نبوت دے دی، ان کو کتاب دے دی، اور خود گواہ ہو گیا، خود گواہ ہو گیا۔ تو جب مصطفیٰ کی باری آئی تو سارے نبیوں نے گردن جھکا دی، اور جب ولایت غوث الاعظم کی بات آئی تو سارے ولیوں نے گردن جھکا دی، اور جب آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جہاں جہاں کوئی ولی تھا سب نے گردنیں جھکا دی اور عرض کی کہ اے حضور غوث الاعظم، تو آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں، ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دی، سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دی۔ تو حاضرین محترم، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی اپنی شان ہوتی ہے، ان کی اپنی شان ہوتی ہے۔ ایسے تو اللہ پاک نہیں فرماتا، حدیث قدسی ہے کہ میں اس ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ میں اس ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور غوث الاعظم ہفتے میں 3 دن خطاب فرماتے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن خطاب فرماتے ہیں، ایک جمعے والے دن، اور دوسرا خطاب ان کا ہوتا تھا منگل والے دن، جمعے والے دن جمعے سے پہلے، اور منگل والے دن فجر کی نماز کے بعد، اور پیر والے دن ہوتا تھا، بدھ والے دن ہوتا تھا ظہر کے بعد۔ یہ 3 خطاب فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے وہ پورا ہفتہ چلتی تھی، یعنی کتنے اولیاء کرام آتے تھے اور کتنے لوگ آتے تھے جو فیض یاب ہوتے تھے آپ کی تعلیم سے۔ تو یہ حضور غوث الاعظم یہ علمی لحاظ سے بھی سب سے افضل،
ولایت میں علمی لحاظ سے، اگر تعلیمی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو کتنے اولیاء کرام فیض یاب ہوئے حضور غوث العظم نظر۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، حضور غوث العظم بیان فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے، اور دوران خطاب ایک پرندہ آیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا، آپ کی زبان سے نکلا کہ اے پرندہ تو کیا ہے، تیرا سر کٹ جائے اور تو تباہ و برباد قتل ہو جائے۔ تو یہ زبان سے نکلنا تھا کہ تو تیرا سر کٹ جائے، تو اسی وقت اس پرندے کا سر کٹ کے